ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چونکہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ یہ بیعت کا مسئلہ بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور لوگ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ آج کل تو استغفر اللہ یہ باتیں ہو رہی ہے کہ مولائے کائنات نے، حالانکہ 50 بار جواب دیا جاتا ہے پھر بھی وہی دہرایا جاتا ہے کہ مولائے، دیکھ کیا کہا جا رہا ہے، مولائے کائنات نے بیعت نہیں کی، صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی۔ حالانکہ پہلے ہم لوگ یہ سب مسائل ڈسکس نہیں کرتے تھے، لیکن اب ادھر سے بولا جا رہا ہے تو جواب تو دینا ہوگا، ورنہ ہماری قوم بدگمان ہوگی کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ میں آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں بات کو، اور جو چاہے ہم سے اس پہ بات کر سکتا ہے۔ ہم لوگ طالب علم میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا مولا علی نے بیعت نہیں کی، تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا زبردستی بیعت کروائی گئی، یعنی مطلب، تو کہا ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ یہ بیان ہوتا ہے، ذرا غور کر لیں آپ۔ ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور رسی ڈال کر ان کو کھینچتے ہوئے مسجد نبوی تک لے جایا گیا اور زبردستی ان سے بیعت لی گئی۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، بڑے شیعان علی پکے نکلے آپ، بڑے پکے شیعان علی نکلے۔ ایسا علی مانتے ہیں آپ ایسا علی مانتے ہیں؟ وہ آپ کے مسلک میں کوئی علی ہوگا جس کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچ کر اس کو لے جایا جاتا ہوگا؟ جس کو سنی علی مانتے ہیں وہ ایسا علی ہے کہ دنیا میں نہ کوئی زنجیر ایسی پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی رسی پیدا ہوئی ہے جو علی کی گردن میں ڈالی جا سکے۔ ہمارا علی تو اتنا طاقتور ہے کہ کسی ماں نے ایسا لالی پیدا نہیں کیا جو علی کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے۔ ہمارا علی وہ ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی ترکات جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیمہ کانپ جاتا ہے۔ علی جو ٹھان لے علی سے کوئی کروا سکتا ہے؟ اس کے خلاف کوئی کروا سکتا ہے؟ واللہ کبھی نہیں۔ پتہ چلا مولائے کائنات نے اپنی مرضی سے بیعت کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے۔ ہمارا علی وہ طاقتور ہے۔ علی یہ پاکی طاقت کا عالم ہے کہ ایک دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، 70 لوگ ہلا نہ سکے۔ یہ طاقت ہے مولا علی کی۔ آپ ہم بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار ہیں آپ اہل بیت کی محبت کے۔ آپ کون ہیں؟ علی وہ ہیں۔ ارے وہ تو علی ہیں، علی کے بیٹے کی شان یہ ہے نا، علی کے بیٹے کی شان یہ ہے جسے دنیا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے وقت کی طاقتوں کو جو للکارتے تھے تو لوگ دبک جاتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں چاہوں تو زمین کو پلٹ دوں۔ یہ ہے علی کے بیٹے کی طاقت کا۔ آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ تو مولا علی کی شان بڑی عظیم ہے۔ تو مولا مشکل کشا نے بیعت کی صدیق اکبر کے ہاتھ پر، خوشی سے کی۔ ہاں کچھ معاملہ تھا، کیا تھا وہ بتاؤں مختصر میں۔ جب بیعت کے لیے مولائے کائنات آئے تو صدیق اکبر سے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا؟ آپ ہم سے اس میں مشورہ تو کرتے۔ صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں وہاں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ حضور کے بعد کون رہے گا۔ ہمیں پتہ چلا، ہم اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے، نہ یہ نیت تھی، نہ یہ ارادہ تھا، نہ یہ کام تھا۔ وہاں پہنچے، وہ مسئلہ ختم ہوا تو پھر کہا گیا کہ کون؟ تو اب کوئی نیا آدمی کھڑا نہ ہو جائے۔ اس کے خاتمے کے لیے یہ تھا کہ فاروق اعظم نے کہا کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بعد جگہ جگہ پیش فرمایا، جس نے پہلے اسلام لایا، اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ فاروق اعظم نے بیعت کر لی۔ صدیق اکبر نے کہا علی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے تو میں ابھی بھی جو ہے مسلمانوں کو یہ فیصلہ سونپنے کے لیے تیار ہوں، مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ یہ صدیق اکبر کا کہنا تھا، مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مولائے کائنات نے کہا نہیں، آپ کی عمارت سے اختلاف نہیں ہے۔ اور تاریخی جملہ کہا تھا، جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے ہمارا امیر بنا دیا، اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن بس بات اتنی ہے کہ مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ وہاں تو اس لیے گئے بھی نہیں تھے، وہاں تو حادثہ ہو گیا تھا، حادثہ ختم کرنے گئے تھے اور حادثاتی طور پہ بیعت ہو گئی تھی۔ جب یہ کلیئر ہو گئی، مولائے کائنات نے بیعت کی، اور کیسی محبت تھی آپ کو بتاؤں۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا اگرچہ کتاب اہل سنت کی نہیں ہے،
اس لیے اس کا نام نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت کتنی تھی، چونکہ اہل سنت کی نہیں ہے اس لیے آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ کتنی محبت تھی۔ صدیق اکبر کا قد اونچا تھا، اونچے قد کے تھے صدیق اکبر، تو اونچے قد کی وجہ سے آپ کے منکے میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی۔ عام طور پہ اونچے قد والوں کو منکے کی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے منکے میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ مولا علی کو کسی نے کہا کہ صدیق اکبر کے منکے میں تکلیف ہو گئی ہے، تو مولا کائنات عیادت کے لیے گئے اور چراغ رکھا ہوا تھا، سردی کے دن تھے، رات کا ٹائم تھا، تو آپ دیر تک چراغ کو ہاتھ پہ یوں کرتے اور اس کی گرمی لے کے صدیق اکبر کے منکوں کو آپ جو ہے وہ سیکتے تھے۔ یہ مولا کائنات کا انداز تھا صدیق اکبر کے ساتھ۔ غاصبوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گلے میں رسی ڈالنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ تھے مولا کائنات کے اور صدیق اکبر کے تعلقات۔ اور لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جنازے میں وہ شریک نہیں تھے اور سیدہ ان سے ناراض تھی۔ کیا کیا باتیں گڑی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وصال کے وقت میں خدمت کرنے کے لیے جو خاتون سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھی، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے آخری وقت تک رہی، جس نے جنازہ بنایا، ایک روایت کے مطابق جس نے غسل دیا، جس نے کفن پہنایا، اس خاتون کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ اور یہ اسماء بنت امیس کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اسماء بنت امیس اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی تھی۔ تو کیا آپ نے اپنی بیوی کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ اجازت کے بغیر جہاں چاہے گھوم کر کے آ جائیں؟ صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ اگر سیدہ فاطمہ کے گھر عیادت کے لیے، خدمت کے لیے، تیمارداری کے لیے جا رہی تھی تو صدیق اکبر کی اجازت سے جا رہی تھی کہ بغیر اجازت کے جا رہی تھی؟ آپ نے تو لڑا رکھا ہے دونوں کو، یہ نہیں ایسا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی بیوی جس کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہو، حضرت اسماء بنت امیس کا ذکر کرتے ہو، صدیق اکبر کا نام کیوں کٹ کر دیتے ہو؟ اور یہ بھی ارے صدیق اکبر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ واہ صاحب، بیوی غسل دے رہی ہو، بیوی جنازہ تیار کر رہی ہو اور صدیق اکبر کو خبر نہ ہو کہ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سعودی اور ایران کی بھپکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1450 سالہ الحمدللہ ذخیرہ موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے، فخر سے کہو کہ ہمارے جو 2 ہاتھ ہیں، اللہ نے 2 ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ دامن ہمیشہ رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات